سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً پرامن رہی ہے۔ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن، ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر 16 دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے۔ رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر سپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغربی سرحدوں کی۔ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد امن و امان کو خراب کرنے کی بے حد کوششیں کرتے رہے ہیں، مگر فورسز، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنانے میں ہمہ مصروف ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں شب و روز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں TTP کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم رواں سال کی طرف مرکوز ہوتے ہیں۔ رواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے 436 واقعات رونما ہوئے، جن میں 293 افراد شہید جبکہ 521 زخمی ہوئے۔ KPK میں 219 واقعات میں 192 افراد شہید جبکہ 330 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 206 واقعات میں 80 افراد شہید جبکہ 170 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے 5 واقعات ہوئے، جن میں 14 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سندھ میں ہونے والی دہشت گردی کے 6 واقعات میں 7 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8,269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3,591 آپریشنز، 851 دہشت گرد گرفتار اور 129 کو واصل جہنم کیا گیا۔ بلوچستان میں 4,040 آپریشنز کے دوران 129 دہشت گردوں کو گرفتار اور 25 کو جہنم رسید کیا گیا۔ پنجاب میں 119 آپریشنز کیے گئے اور سندھ میں 519 آپریشنز کے دوران
398 दहशत गर्दों को गिरफ्तार जबकि 3 को जहन्नम रसीद किया गया। ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत देयर इज़ नो गो एरिया इन पाकिस्तान। अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की कुछ तश्कीलें सरगर्म अमल हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सरकोबी की जा रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी असला और गोला बारूद बरामद किया गया है और किया जा रहा है। जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस टेररिस्ट, प्लानर्स और फैसिलिटेटर्स को भी बेनकाब और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइंस मस्जिद पेशावर के मासूम और नहत्ते शहरियों को नमाज के दौरान और कराची में कराची पुलिस ऑफिस पर हमला दहशत गर्दों के नापाक इरादों की अक्कासी करता है और ये वाज़े करता है कि इन दहशत गर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस पर होने वाले खुदकुश हमले की बात करें तो ये खुदकुश हमला टीटीपी क़यादत के अहकामात के बाद जमातुल एहरार के रुकन ने किया। चेहरे की शनाख्त और सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाली तस्वीर से ये बात वाज़े हुई कि खुदकुश हमला आवर अफगान था। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इस सिलसिले में खुदकुश हमला आवर इम्तियाज़ उर्फ तोरा शाह को बाजोर से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा दीगर मजीद खुदकुश हमला आवरों को जिनकी ट्रेनिंग मौलवी अब्दुल बसीर उर्फ एजाम साफ़ी ने की, जिसका ताल्लुक जमातुल एहरार और टीटीपी से है, वो भी गिरफ्तार हुआ। इन दहशत गर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई जिनमें कुनड़, अख्तूनखे, दुर्दाना और नौले शामिल हैं। पेशावर खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशत गर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंदूज से था। इस खुदकुश हमलावर को हमले से 3 हफ्ते पहले हमले के सहूलतकारों के हवाले किया गया। सहूलतकारों को इस हमले की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। सहूलतकारों की तरफ से पहले 2 हमले मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम होने के बायस मौखर कर दिए गए, जबकि तीसरे हमले में नमाजियों की बड़ी तादाद देखते हुए खुदकुश धमाका करवाया गया। इसी तरह कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की बात करें तो 17 फरवरी 2023 को जिन 3 दहशतगर्दों ने हमला किया वो तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में जहन्नम रसीद हुए। कफ़ायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत और ज़ाला नूर का ताल्लुक साउथ वज़ीरतान डिस्ट्रिक्ट से था। इसके अलावा इस हमले के 3 मास्टरमाइंड्स को भी बाद अज़ा हिरासत में लिया गया, जिनमें अरियादुल्लाह, वहीद और अब्दुल अजीज़ सदीकी शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द बारास्ता हब पुलिस ऑफिस कराची पहुंचे थे। अरियादुल्लाह ने 8 महीने तक केपीओ ऑफिस की रिकॉनेसेंस की और डीआई खान से दहशतगर्दों को लाने की मनसूबाबंदी की। जो तीनों दहशतगर्द केपीओ हमले में जहन्नम रसीद हुए। अरियादुल्लाह को टीटीपी की क़यादत की तरफ से अहकामात जारी हुए। इस सिलसिले में अरियादुल्लाह ने 30 लाख रुपए वसूल करने के बाद गाड़ी भी खरीदी जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 117 ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन व सलामती और हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की। इससे जाहिर होता है कि अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमिटमेंट, रिजॉल्व और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए।
یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کی شب و روز انتھک کاوشوں کے نتیجے میں بلوچستان سے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور کامیابیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کا موازنہ دیگر ممالک سے کیا جائے تو جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے، اس کو نہ صرف دنیا نے ایکنالج کیا ہے بلکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 85% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 85% قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 33% قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی قلعوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 3141 کلومیٹر کا ایریا فینس کر دیا گیا ہے۔ فینسنگ اور قلعوں کے وسیع جال کا مقصد دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ اس قومی منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک افواج کے کئی جوانوں نے اپنی جانیں بھی دیں، مگر امن کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے 65% علاقے کو باریدی سرنگوں سے پاک کر دیا ہے، جس کے ذریعے 98,000 سے زائد مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننسز کو ریکور کر کے نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں علماء کرام اور آپ کا میڈیا کا بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے جھوٹے بیانیے کو جو کہ بیرونی ایما پر قائم کیا جا رہا ہے، وہ بھی علماء کرام، میڈیا اور آپ لوگوں کی مدد سے رد کیا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائمی امن کے لیے سوشو اکنامک اپلفٹ کی۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوشو اکنامک منور ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے، جہاں پر بھی سیکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3654 ترقیاتی منصوبوں کا کام کا آغاز کیا گیا، جن کی لاگت 162 بلین روپے ہے۔ ان منصوبوں پر 85% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 95% آبادی جو 95% متاثرہ آبادی بھی واپس اپنے گھروں کو آ چکی ہے۔ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبوں میں مارکیٹس، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی نے یوتھ امپلائمنٹ اسکیم میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کا قیام 2021 میں لایا گیا۔ اس اسکیم کے تحت قومی دھارے میں لا کر 14,000 افراد کو آرمی اور ایف سی میں بھرتی کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت 1292 طلباء آرمی پبلک سکولز اور ملٹری کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ علاوہ ازیں فوجی فاؤنڈیشن، ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور محمد خیل کاپر مائننگ منصوبے شمالی وزیرستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو
پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے جو صوبے کی معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ گوادر میں گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے آرمی کے بجٹ سے کٹوتی کر کے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کے تحت فلاحی منصوبے جن میں تعلیم، سولر سسٹمز، فشریز، پانی، صحت، کھیل اور بہتر معیار زندگی کے لیے متفرق منصوبوں کا اعلان بھی کیا جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہو جائیں اور بلوچستان کے عوام ان سے جلد مستفید ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، علاوہ ازیں افواج پاکستان نے دوست ممالک ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے مشکل کی اس گھڑی میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کر کے متعدد قیمتی جانوں کو بچایا۔ پاکستان نیوی اور پاکستان فضائیہ نے بھی ان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس پر نہ صرف ترکیہ اور شام کی عوام نے اکنالج کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ اس وقت بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قدرتی آفات کے خلاف اور عوام کی مدد کے لیے افواج پاکستان کا رول ایک جاری و ساری عمل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ طورخم لینڈ سلائیڈ، سوات اور کراکرم ہائی وے میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف افواج پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب ہم پاکستان آرمی کی آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ، ٹریننگ اور غیر آپریشنل نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیمولیٹر ٹریننگ اور آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مد میں بھی اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ آخر میں 2 دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کا بحیثیت قوم یکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات کا جواب لوں گا، بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ جو ٹاپک ہے آج کا کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی، اگر ہم اس پہ ہی محدود رہیں۔ Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here. So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces regarding countering the terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so,
we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well. Thank you very much. دیکھیں جی, یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے, یہ 2 دہائیوں پہ طویل سفر ہے. آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان اس معاشرے کے اندر ایک الجھن اور کنفیوژن تھی کہ یہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیانیے کی الجھن تھی, ایک بیانیے کا تضاد تھا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب مالاکنڈ ڈویژن اور سوات میں تقریباً دہشت گرد تنظیموں کی ایک عملداری قائم ہو چکی تھی, وہاں پہ ان کے کوٹس بن چکے تھے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب پاکستان کے بڑے شہروں میں آئے روز کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جو طویل سفر ہے, یہ ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے, جس کی تمام سکسیسو حکومتوں نے اور عوام کی تائید سے اس کی انڈورسمنٹ کے ساتھ طے کیا گیا. یہ جو سفر تھا, اس کی آپریشنل لیول پہ 4 جزیات ہیں. وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں, جو افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ ایک علاقے میں جائیں گی, وہ جاتی ہیں, اس علاقے سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جاتا ہے, اس کا ہولڈ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو باقی جزیات ہیں اسٹیٹ کی, چاہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے, چاہے وہ معاشرتی ڈھانچے ہیں, چاہے وہ آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ عدالتیں ہیں, چاہے وہ اکنامک منور ہے, وہ تمام وہاں پہ لگایا جاتا ہے, جس میں اس کی بلڈ کا فیس ہوتا ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس علاقے کو بتدریج سول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے. اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دیکھا, جہاں پہ کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر کو مکمل کر کے عملداری سول اداروں کے حوالے کر دی گئی. جہاں تک نیولی مرج ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے, جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے, وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. تو دیٹ مینس کہ جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ باخیر و خوبی عوام کی تائید, حکومت کی سپورٹ, ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جب کہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں, اور یہ سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درآمد میں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے, اسی وقت دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی, کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں, جو دہشت گردی خلاف آپریشنز ہیں, یہ ہول آف نیشن اپروچ سے ہوتے ہیں. اس میں کائنیٹک آپریشنز ایک ضروری اہم حصہ ہے, لیکن مکمل سلوشن نہیں ہے. السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. سر, میں آپ کی توجہ ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو حامد میر صاحب, جو معروف اینکر پرسن ہیں, انہوں نے دی ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2019 میں دی دین آرمی چیف نے ان سمیت کچھ 25 صحافیوں کو بریفنگ دی, اور اس میں ان کو بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے, انڈین پرائم منسٹر, اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان فوج کی جو پریپیئرڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کنسرن ریز کیے کہ جی فیول نہیں ہے ٹینکس کے آپریشنس کے لیے. تو اس پہ کافی کنسرن پائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ آر وی ریڈی فار دا وار, اور کیا اس پہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی
دو معاملات ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا، ایک کشمیر اور ایک آپریشنل پریپیئرڈنس. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے اوراق کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ ٹانگ رہا ہے اور نہ رہے گا. آرمی چیف نے کمان سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا کیا اور واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل انٹو دی اینیمیز ٹیریٹری. میں یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مس کیلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہم جوئی کرنے کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آپ نے آپریشنل پریپیئرڈنس کا کیا. افواج پاکستان نے 2 دہائیوں سے طویل دہشت گردی کے خلاف ایک انتہائی دشوار گزار اور قربانیوں سے بھرپور جنگ لڑی ہے. وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز وچ آر لیڈ فرام دی فرنٹ بائی دی آفیسرز. اور اگر آپریشنل پریپیئرڈنس کی آگے بات کریں تو فروری 2019 میں پلوامہ میں ہندوستان نے مکمل منصوبہ بندی کر کے، سوچ سمجھ کے، جس کے ثبوت ابھی ان کے اپنے گورنر سیتا پال ملک اور ان کے ایکس آرمی چیف خود دے رہے ہیں. انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ آئے تو آپریشن پریپیئرڈنس آرم فورسز کی آپ کے سامنے ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. ہندوستان بھی اور باقی عوام ہیں، باقی جو ملک ہیں دنیا کے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پریپیئرڈنس میں کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے اس میں فرق ہے. پر کیپٹا فوجی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے بھارت کا ہم سے بہت زیادہ ہے. نہ یہ شک پہلے کسی کو تھا، نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ رہے گا. اور آخر میں ان سب چیزوں کو آپ بالائے طاق بھی رکھ دیں تو پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہے. ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں. ہم اپنے جسد خاکی آئے روز اس زمین میں مٹی میں ڈالتے ہیں اور آپ اور قوم اس بات کی گواہ ہے. سر محمد عمران، دنیا نیوز. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی اوور آل ڈسکشنز کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے سرٹن کوارٹر سے کہ اب تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلوئنس موجود ہے. خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کریک ڈاؤنس یہ وہ اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ذرا آپ کامنٹ کر دیں سر. دیکھیے، یہ جو کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آپ کے بھی آئی ہوں گی، ہر شخص اپنی ایک رائے کا اور تجزیے کا اسے حق رکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں کنسیپشلی تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے
پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے, فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے, نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک, ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے, اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. اور جہاں تک آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی بات کریں, ملک دشمن عناصر سے لڑنے کی بات کریں تو فوج پاکستان کا ان کے ساتھ رشتہ صرف کائنیٹک آپریشنز کا ہے جو جاری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے دہشت گردی کے خاتمے تک انشاءاللہ. جنرل صاحب, احمد منصور 24 نیوز سے تعلق ہے. آپ نے جو پہلے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ جو فوج کا کام مغربی سرحدوں پہ, مشرقی سرحدوں پہ جو انٹرنل سیکیورٹی, دہشت گردی کی جنگ بہت کامیابیاں ہیں اور وہاں پہ ہر محاذ پہ مطمئن بھی ہیں, قوم بھی مطمئن ہے. لیکن سر سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے, معذرت کے ساتھ وہاں پہ حکومت, ریاست, ادارے ہم اس طرح کامیاب بھی نہیں ہے اور میں سمجھوں گا کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے. ہاں, میں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو, جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کی برداشت کو میں داد دیتا ہوں. لیکن سر ریاست کمزور ہو رہی ہے, ان کی ذات کی بات ہو تو وہ برداشت کریں. ریاست پر حملے ہیں پاکستان کے اندر سے, پاکستان کے باہر سے. شاہین صاحبائی صاحب ہیں جی, وجاہت ایس خان ہیں, عادل راجہ ہے, حیدر مہدی, وہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے, پورا ٹولہ اور آپس میں یہ منظم ہے, پورا نیٹ ورک ہے. یہ کوئی اب دھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے. لیکن کوئی ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کیا آئین اور قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر رہتے ہوئے اس کا سدباب ہو؟ کیا کچھ ایسی پالیسی ہے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی, عدلیہ خاموش ہے, تو ادارے کہاں تک خاموش رہیں گے؟ کچھ ہے پلان میں یا ہم سمجھے کہ برداشت ہی کرتے رہیں گے؟ آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی جو کہ آج کل جو سا ہے, جس سے یہ پوری جو ایک ہیجان اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھیے, آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. لیکن یہی آئین اس آزادی رائے کو چند قوانین اور بندشوں کے اندر قیود کرتا ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حیثیت سے کر رہے ہوں, بلکہ لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں. اور کچھ کیسز میں بیرون ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں, جو ہاسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے, ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارا ڈسپلن ہے, وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بترکی جواب دیں. آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے, عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج ایک لا حاصل بحث میں پڑ جائے اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے, جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تجویز کی ہیں, ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لا حاصل بحث میں پڑ جائے. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. جہاں تک سرکوبی کا معاملہ ہے جو آپ نے کہا, اگر یہی بات چیت آپ کے بارے میں, صحافیوں کے بارے میں یا سیاسی لیڈرز اور ان کی پارٹیز کے بارے میں کی جائے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اسی میڈیم میں رہ کے آپ ان کو جواب دیں. اگر یہ کسی معزز جج کے بارے میں کی جائے تو ہتک عزت کا قانون حرکت میں لایا جا سکتا ہے. اگر یہ بات چیت اداروں
یا ان کے عہدیداران کے بارے میں کی جائے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو ہی حرکت میں لا سکتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں آپ کو کچھ کیسز کے سلسلے میں ملتی بھی ہیں۔ سر سابق آرمی چیف کے حوالے سے جیسے وسیم بھائی نے سوال کیا تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے منظر عام پر آنے کی جب G20 کا اجلاس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اور پھر انڈیا میں کوئی بھی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی انوالومنٹ ہے۔ دوسرا ایک مستقبل قریب میں ان کے الیکشنز بھی ہیں، تو کوئی ایسا ارادہ تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن انڈیا پلان کر رہا ہو جیسے پلوامہ کا کر چکا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، تاریخ کی مختصر ترین ایک رات اسٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف کے 4 روزہ دورہ چائنا کے حوالے سے، کیا وہ اس کی مزید ایلیبوریٹ کریں گے؟ اس کی کیا کیا اس کی اہمیت ہے؟ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، جو اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کی ایک اہمیت ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ڈس انفارمیشن کمپین چلاتے رہتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال جون سی ہے، EU ابھی تازہ مثال EU ڈس انفو لیب کا آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر جون سا ہے بڑے مفصل طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ایجنسیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح جعلی NGOs کریٹ کی جاتی ہیں، کس طریقے سے جعلی خبرساز ایجنسیاں کریٹ کی جاتی ہیں، خبر چلائی جاتی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے مین اسٹریم میڈیا میں لایا جاتا ہے، اس پہ تجزیے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فالس فلیگ آپریشنز، پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کو انفلوئنس کرنا، اپنے اعلی کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا، یہ ہندوستان کا شیوا رہا ہے اور یہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ افسوس ان کی بات یہ ہے، جہاں پہ ہمیں اور میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ عناصر جو ملک میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ ان کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں آپ نے بات کی چائنا کی، تو چائنا اور پاکستان تاریخی تعلقات ہیں، پاکستان آرمی کے اور پیپلز لبریشن آرمی کے بڑے دیرینہ، بڑے اہم اور پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آرمی چیف کا دورہ جون سا ہے، جس طرح ہم نے اسٹیٹمنٹ میں اس پر کہا کہ فار دی بائیلیٹرل انہانسمنٹ آف دی بائیلیٹرل میوچل ریلیشن شپس یہ کیا گیا۔ جیسے میں جاوید شہزاد ہوں، ABN ٹیلی ویژن اسلام آباد سے۔ جیسے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جانا چاہوں گا، جہاں پہ چند ہفتے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سر، اس میں بتایا گیا تھا کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، یہ کالعدم TTP کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے برعکس یہ سارا کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار کون تھا اور ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے یا صرف خاموش ڈپلومیسی تک محدود رہیں گے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، TTP کے ساتھ جو مذاکرات تھے، وہ اس وقت حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا، اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ میں اپنے محدود رکھوں گا افواج پاکستان اور دہشت گردوں کا۔ افواج پاکستان اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے، آئی تھنک میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ کائنیٹک آپریشنز کا ہے، وہ عسکری تعلق ہے، اور یہ تعلق عسکری رہے گا، کائنیٹک آپریشنز کا رہے گا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا رہے گا، دہشت گردوں کے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک رہے گا، دائمی امن کے قیام تک رہے گا، اور وہی تعلق رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی، میرا نام اعجاز احمد ہے فرام JNN نیوز۔ جو ابھی آپ نے بریفنگ دی دہشت گردی سے متعلق، اس میں 2 چیزیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، آرم فورسز ہوں، FC ہو، وہ خاص ٹارگٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات واضح یہ ہوتی ہے کہ پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ وہاں واقعات زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو ایک جانب 6 اور 5 اور دوسری جانب سینکڑوں میں ہے۔ تو ان دونوں ٹارگٹس کی کیا آپ کے نزدیک وجوہات ہے، کیا انالیسس کرتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ دہشت گردوں
جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے جو پیچھے سہولت کار ہیں, جو ان کو ہاسٹائل انٹیلیجنسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کا کوئی نظریہ, کوئی مذہب, کوئی ایمان نہیں. یہ بلا تفریق سب کو ہٹ کرتے ہیں. یہ مساجد میں بھی حملے کرتے ہیں, یہ عوامی مقامات پہ بھی حملے کرتے ہیں, یہ پولیس پہ بھی کرتے ہیں, سیکورٹی فورسز پہ بھی کرتے ہیں, علماء پہ بھی کرتے ہیں, میڈیا اور صحافیوں پہ بھی کرتے ہیں. بالخصوص یہ جو آپ نے بات کی پولیس کی, پاکستان کی جو پولیس ہے اور اسپیشلی جو KPK کی پولیس ہے, ان کی بیش بہا قربانیاں ہیں. And the nation must acknowledge it and we acknowledge it. اور انہوں نے بڑی جوانمردی سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے. افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ چھوٹے سے واقعے پہ پولیس کو اور اسپیشلی KPK کی پولیس کو جو سا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کی جو فوج جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کی ٹریننگ, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں انٹیلیجنس آپس میں شیئر کرنا اور جوائنٹ آپریشنز, ان تمام چیزوں میں KP پولیس کے ساتھ ہے اور ہم ساتھ دیتے رہیں گے. آپ نے دوسرا سوال کیا غالباً پنجاب اور سندھ کا. جی دیکھیں, آپ نے یہ میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ ہم تقریباً 70 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, کائنیٹک بیسڈ آپریشنز دہشت گردی کے خلاف صرف کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. آپ کو شہروں میں شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس وقت آج بھی تقریباً 70 آپریشن انٹیلیجنس اور ملٹری اور لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف دہشت گردی خلاف اس ملک میں کر رہے ہیں, جن کی زیادہ تعداد 4040 کے قریب جو سے ہیں اس رواں سال میں بلوچستان میں, اور 3591 آئی سپوز کے وہ آپ کے KPK میں ہوئے. یہ آپریشنز سرحدی علاقوں میں, ان سے ملحقہ علاقوں میں جو کیے جاتے ہیں, ان کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آپ کو بڑے شہروں میں ملتے ہیں. تو یہ جو پنجاب میں اور سندھ میں ہمیں نسبتاً امن نظر آتا ہے, اس کی جو جنگ ہے وہ سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس فورسز ان علاقوں میں لڑ رہی ہیں. اور ایون دین جبکہ اتنے آپریشنز ہونے کے باوجود بھی آپ کو جب دہشت گردی کے کچھ واقعات نظر آتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دوسری طرف سے کتنی قوت اور کتنا پیسہ اور کتنی سازش اس میں کی جا رہی ہے, جس کے خلاف آپ کی سیکورٹی فورسز ہر روز لڑ رہی ہیں. انٹیلیجنس پہ بھی لڑ رہی ہیں, گراؤنڈ پہ بھی لڑ رہی ہیں, پولیس بھی لڑ رہی ہے, فوج بھی لڑ رہی ہے, FC بھی لڑ رہی ہے, رینجرز بھی لڑ رہی ہے. Bismillah ar-Rahman. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested and there was a lot of hue and cry and mostly military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere? Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the
historical agreement with the Chinese People Liberation Army, or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. جی جہاں تک چائنا کے دورے کی اور چائنا کا آپ کا سوال ہے، اس کی جو جزیات ہیں اور ڈیٹیلز میں ہم یہاں پہ جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے روایتی دیرینہ اور بڑے پروفیشنل تعلقات ہیں، اور اس کی آئی تھنک کہ ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پروکیورمنٹ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اس کی کوئی اس وقت یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک جاری و ساری عمل ہے، جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. جو آپ نے سوال کیا ہے ویٹرنز کے بارے میں، دیکھیں یہ جو ویٹرنز ہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، یہ فوج کا اثاثہ ہے، آرمی کا بھی، نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی، اور اس فوج پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے ان کی بے شبہ قربانیاں، اور ہم ان کو بڑا اکنالج کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تینوں فوج میں، نیوی، ایئر فورس، آرمی، تینوں میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی اس کے لیے ایک بڑا ایک مربوط طریقہ موجود ہے. اور اس کے تحت جو سا ہے آپ جو ریٹائرڈ ویٹرنس ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کے جو جنون ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں، فوج پاکستان بالکل توجہ دیتی ہے. جو ویٹرن آرگنائزیشنز ہیں تمام ممالک میں، ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جو ویٹرنز کی جو فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی سیاسی یا کوئی کمرشل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ، اور نہ ان کو ہونا چاہیے، کہ ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. اور ویٹرن آرگنائزیشنز کو اسی طرح سیاست کا لباتا نہیں پہننا چاہیے. سر نوید اکبر، آج ٹیلی ویژن سے. سر آپ کے پریڈیسیسر بھی اور موجودہ آرمی چیف بھی بار بار وہ انہوں نے کہا تو نہیں آن ریکارڈ، لیکن بار اپنے جیسچر سے یہ کہ آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، اور بالکل واضح ہے پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھ لیں تو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان آرمی کی کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. نہ پاکستان آرمی واضح کر چکی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے بھی بارہا کہا گیا. سر بات یہ ہے کہ اس کے باوجود پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں پاکستان آرمی کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں سیاست کی طرف، اور یہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور ہم اگر مذاکرات کریں گے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو موجود ہونا چاہیے، جب آرمی ہے. اور خود وہ کہتے ہیں، کہنے والے عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، خود کہتے ہیں ایک طرف کہ آرمی جو ہے اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل مذاکرات ہوں یا جب ان کی موجودہ گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات اس میں آرمی بیٹھے گی. ایک تو سر یہ بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے اگر دوسرا کوشچن کہ آرمی کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان آرمی اس موجودہ سچویشن جو ہے مشرقی اور مغربی بارڈر کی، اس میں ہے کہ وہ اتنے جوان جو ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے الیکشن کے دوران فورس کی، تو وہ فراہم کر سکے. دیکھیں یہ جو سیاست کا آپ نے بات چیت کی ہے، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی لیڈر قابل محترم ہیں. یہ ایک قومی فوج ہے. یہ جو بات ہے جو کہ آرمی کرتی ہے، آرمی چیف کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اقوام عالم میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ، کسی خاص مذہب، کسی خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص
سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کریں, رغبت حاصل کریں, جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے. تو یہ وقت یہ ہماری نہیں, یہ اس پوری ملک کی اور قوم کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں, سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے. However, افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے, اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں. آپ نے دوسرا سوال, اچھا جی الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ان ایڈ آف سول, وہ آرٹیکل 245 آف آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو اس سلسلے میں ان پٹ ہے, وہ ان پٹ جو سا ہے وہ جو وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا ان پٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے, جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے, جو کہ حقائق جو ان سے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں, اس کے مبنی ہے, وہ ان پٹ جا چکا ہے. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام تھا, ان کی خواہش ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا سر, اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے. تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس سلسلے میں سیکیورٹی فورسز عسکری اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی یا بالکل نہیں؟ دیکھیے, یہ جو بریفنگ تھی نیشنل اسمبلی میں, یہ تو ان کیمرہ بریفنگ تھی. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آن ریکارڈ بات ہے. 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا, اور ان کی ISPR کی پریس ریلیز میں بھی ہے, کہ اس وقت ملک ایک جو دشوار گزار جو چیلنجز جن کا درپیش ہے اس وقت ملک کو, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ اینڈ سب کے سامنے یہ بات. جن صاحب السلام علیکم, عید مبارک. بڑی مفصل آج آپ نے بات چیت کی. متین حیدر, جی ٹی وی سے. ایک تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ویک 10 ڈیز میں ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ملٹری آپریشنز, ڈی جی ISI چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے, ان کے چیمبر میں بڑی مفصل ملاقات ہوئی. کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس تناظر میں تھی, اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے ساتھ ہے, سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں فوج ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور ٹویٹر کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے, لاسٹ 24 آورز میں یہ ٹرینڈ ہے مارشل لا اور ایمرجنسی کا, اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ 1 سال میں جو انٹرویوز دیے, جو لب و لہجہ اختیار کیا, کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے 4 پارٹس کیے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم مجھے ضرورت پڑ رہا ہے میں کارڈ پہ لکھوں, کیونکہ 4 کویشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں, اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے, اس کے خلاف ہو جائیں, تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے, وہ بات چیت جو سی ہے, وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی, اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے, ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے,
آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز, وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی, ان کے عہدیداران کے بارے میں, یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد, بغیر کسی جواز کے, صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے, نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے, جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں, کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. I think we have covered all these points if you understand it. السلام علیکم, سانیہ ستار اور I'm from China Media Group. یہ جو کبال میں کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خبریں جو ہیں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کانسٹنٹ ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس میں پھر بھارتی ہینڈلز بھی جمپ ان کرتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج کا ایج ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفارمیشن دیں گے, کل کا جو حادثہ کبال میں ہوا تھا, قبل میں ہوا تھا, وہ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں. دیکھیں جی, یہ قبل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری سوچ اور تھاٹس آر ود دوز پیپل ہو ہیو ڈائیڈ, اور ان کے لواحقین اور جو زخمی ہیں, اللہ ان کو جلد صحت دے. اس کے اوپر آئی جی کے پی کے جو ہیں انہوں نے ایک مفصل ابھی بریفنگ دی ہے, جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا جو ابھی تک کے شواہد سامنے آئے ہیں, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا یہ, لیکن اس کی تفصیل اور یہ ڈیٹیل جب انکوائری ہوگی, جب پتہ چلے گا, تو دین وی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ دیٹ. یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی, ایک اس کی گراؤنڈ فلور تھی اور ایک پہلی منزل تھی. پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے, حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. جیسے یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے, وہ امیجیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی مینجمنٹ تھی. زخمیوں کو نکالنا ہے, ڈیڈ باڈیز کو نکالنا ہے. رات کو جو ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی, اور ویری امپورٹنٹ جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی جس نے پہلے گئی تھی, دے آر آلسو دیئر, جو لینڈ سلائڈ تورخم میں بھی موجود تھے. اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہے اور آرڈننس کے ایکسپرٹس بھی وہاں گئے, کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ بارود جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے. تو دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن, اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی میں نے یہی عرض کی کہ جو انیشل ابھی تک انفارمیشن جو شواہد مل رہے ہیں کہ یہ جو مال خانے میں کے اندر جو گولہ بارود پڑا تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے, میں نے کہا یہ آپ کے پی کے آئی جی کی بھی پریس کانفرنس ہے انیشل, لیکن یہ ابھی انکوائری ہوگی اور اس سے کلیئر ہوگا. جنرل صاحب ممتاز بھٹی دن سے. جنرل صاحب تھوڑا سا چونکہ ملٹری کے ریلیٹڈ ہے کویسچن, آپ نے کہا کہ آپریشنز کے اوپر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوگا, مگر چونکہ پنجاب میں ایک ایشو چل رہا ہے جو زرعی معاہدہ ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری کا, اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے یا اس کو معطل کیا ہے. تو یہ معاملہ آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو, اس کنٹروورسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے, کیونکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو بھی توڑ مروڑ کے کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے. جی یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں اس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ, کلائمیٹک چینجز کے ساتھ, یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو باقی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی وہاں پہ بھی ان کی افواج کو, ان کی حکومتوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زراعت کے شعبے میں امپرومنٹ لانے کے لیے استعمال کیا ہے. افواج پاکستان کیا رول ادا کر سکتی ہیں زراعت کے اندر بہتری لانے کے لیے, پروڈکشن بڑھانے کے لیے,
ज़्यादा ज़मीन को काबिल काश्त करने के लिए क्या वो कोई तकनीकी मदद होगी, कोई मैनेजमेंट की मदद होगी, ये फैसला सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं करना है। जनरल साहब, खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़ से। जनरल साहब, मेरा सवाल गैर सियासी है। एक पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है एक तवील अरसे से CPEC का, गैर मुल्की सरमायाकारी से। इस प्रोजेक्ट को गाहे बगाहे टारगेट किया जाता है मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक की जानिब से। दासू के वाक़यात होते हैं, ग्वादर है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। इसका सिक्योरिटी लेवल अब क्या है? क्या जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है उससे मुतमिन है? और ख़ासकर जो दासू के जैसे इलाके में इंजीनियर्स और वहाँ पर जो उनके कारकुन मौजूद हैं, उनको मजहबी रंग भी दिया जा रहा है उनकी मौजूदगी के हवाले से। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, चाइनीज़ की जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान फ़ौज के लिए ये इंतहाई हसास और अहम मामला है। CPEC प्रोजेक्ट्स की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और चाइनीज़ भी उससे मुतमईन है। जो नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक एपेक्स कमेटी के ज़रिए तमाम कंसर्न्ड एजेंसीज़ ज़िलाई लेवल से और सूबाई और फेडरल लेवल पे भी उनका एक मुकम्मल सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है और मुतल्लिका इदारे तमाम इस वक्त उन कमियों को, उन ऑडिट को, उसको इम्प्रूव करने में लगे हैं। तो ये दिस इज़ द पोजीशन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स बोथ CPEC एंड नॉन CPEC। दासू का जहाँ तक वाक़या है उसके अंदर जो वहाँ की ज़िलाई इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बर वक्त उसको डिफ्यूज़ किया है और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं बनने दी है। एंड आई थिंक दैट हैज़ बिन, उन्होंने लोकल इंतज़ामिया ने उसको एक जो इल्ज़ामात थे उनको बर वक्त एक्शन करके एड्रेस किया है। कौन सर, डॉक्टर इरफान, कैपिटल टीवी से। बेसिकली मैंने सर सारा टाइम मोस्टली जो टीवी पे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में भी और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया। रिसेंटली अभी ईद पे भी मैं खैबर राइफल के अंडर एक पोस्ट है बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे बॉर्डर एरिया में, वहाँ गया बार फेंस के बिल्कुल करीब, और ये वो जगह थी जहाँ से शायद बॉर्डर फेंसिंग का आगाज़ हुआ था। तो आपने टेररिज्म पे बात की, जैसे आपने फरमाया कि 98% जो एरिया है वो सिक्योर है, बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी हुई है और उसमें नो डाउट कि टेररिज्म के वाक़यात में भी कमी आई है और बहुत सारी इसके अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस भी किए हैं, बहुत सा इसका इम्पैक्ट है टेररिज्म के वाक़यात में कमी में। लेकिन सर सोशल मीडिया पे एक कुछ टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद पाक अफगान बॉर्डर फेंस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ TTP ने बाढ़ उखाड़ दी है और वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और पाकिस्तान में आके टेररिज्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसके ऊपर सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि इन रिपोर्ट्स के अंदर कितने हक़ाइक़ हैं, क्या ये ठीक हैं या ये जस्ट रूमर्स हैं? देखिए, ये पाक अफगान बॉर्डर पे मैंने अपनी ब्रीफिंग में आपको बताया कि उसके ऊपर क्या काम हो चुका है। ये जो फेंसिंग है पाक अफगान बॉर्डर पे की गई, इसकी वजह से जो दहशतगर्दों की नकलो हरकत है उसको महदूद कर दिया गया है और जो अक्रॉस नकलो हरकत थी जो कि पहले लोगों की होती थी, वो जो एग्जिस्टिंग डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो वहाँ तक काफ़ी हद तक वहाँ तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन हमें चंद चीज़ों का इसमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें उसकी वी मस्ट कीप देम इन आवर कंसिडरेशन। पहली बात तो ये है कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान, चाहे वो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हों, उनके दरमियान जो सरहद होती है उसको मुकम्मल तौर पे सील करना, चाहे आप जितने भी रिसोर्सेज लगा दें, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स लगा लें, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरी रस्तों से आपके सामने, आप तरक्की याफ्ता बाहर के मुल्कों को भी कवर करते होंगे कि बहरी रस्तों से भी, बरी रस्तों से भी, फ़ज़ाई रस्तों से भी कोई भी दो बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन होता है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि पाक अफगान बॉर्डर 2611 किलोमीटर पे इंतहाई दुश्वार टेरेन है। तीसरी बात यह है कि एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख के लगभग अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और चौथी बात, अगली बात ये आप समझें
یہ آپ کو یقیناً نالج میں ہوگی کہ اوسطاً اگر آپ دیکھیں تو یومیہ تقریباً 20,000 لوگ کراسنگ پوائنٹس پہ پاکستان افغانستان کو کراس کرتے ہیں. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں گاڑیاں کراس کرتی ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ. حکومت پاکستان کی پوری توجہ ہے اس جانب میں, اور جتنے متعلقہ ادارے ہیں جو کہ کراس بارڈر موومنٹ کو ڈیل کرتے ہیں, اسپیشلی جو ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹس پہ ہیں, دے آر ورکنگ کہ اس میکنزم کو مزید امپروو کیا جائے, اس کو مزید اسٹریم لائن کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی دو بارڈر ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کی جو مینجمنٹ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی, یہ وہ دو ملکوں کا بارڈر ہوتا ہے. تو جہاں پہ حکومت پاکستان سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے, FIA, کسٹمز اور باقی تمام ایک مربوط طریقے سے کام کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے. یہ انٹرم افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی حکومتی سطح پہ ہی بات چیت ہے کہ وہاں کی جو اس سائڈ کی بھی سیکورٹی ہے اور وہاں پہ بھی جو عوامل ہیں اور جو میکنزمز ہیں ان کو فردر امپروو کیا جائے. صاحب یہ ذرا تھوڑا سا ایک چیز جو ہے وہ ابھی مکمل وضاحت اس کی نہیں ہو سکی. ایک دو جگہ پہ آپ نے ذکر کیا, سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور بحث زیر بحث ہے یہ معاملہ کہ افواج پاکستان کی جو سیکورٹی ہے الیکشن کے لیے وہ دینے سے معذرت کی گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر اگر کر دیں گے. آئی تھنک میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہے, چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو, چاہے وہ قدرتی آفات کے لیے ہو, چاہے وہ پولیو کے لیے ہو, سینسس کے لیے, ان ایڈ آف سول جتنی تعیناتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل 245 کے تحت ہوتی ہے. وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے, جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے. تو دیٹس واٹ دی پوزیشن از. جی یہ کائنڈلی یہ مائک میں بولنے صاحب کی آواز. آپ نے سر اسی جو کوشچن انہوں نے کیا اس کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے انٹروڈیوس کرا دیں گے. میرا نام خرم شہزادہ ہے, میں اردو نیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ افغانستان کی جو ابھی سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد ٹیررزم انسیڈنٹ پاکستان میں بڑھے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سٹینڈ ہے پاکستان کی ملٹری کا جو انہوں نے سول ڈپلائمنٹ کے تناظر میں سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو دیا ہے وزارت دفاع کے تھرو. تو کیا بینگ اے ملٹری اسپوکس مین آپ یہ کہہ رہ سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹس بڑے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کے آپریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس ڈپلائمنٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے, یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے والے الیکشن ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں جو سیکیورٹی کی عمومی صورتحال ٹو اے سرٹن ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے. یہ پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کس طرح کا آپریشن جا رہا ہے, تو میں نے جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں, جو آگے آپریشنز آ رہے ہیں, جو ایک کمپین ہے جس میں بلڈ ٹرانسفر از دی مین فیز فوکس, جس میں سیکیورٹی نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے, تو موجودہ اور آنے والے آپریشنز کی جو نوعیت ہے وہ بھی آپ کو بتائی ہے وہ کس طرح کی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی جو آرمی کی فار اینی ان ایڈ آف سول جو تعیناتی ہے, جو ڈپلائمنٹ ہے, اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے, اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل انپٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا وہ سارا انپٹ جو ہم نے دینا تھا. جی کامران یوسف, یہ مائک ادھر کر دیجیے گا. جی رانا صاحب انٹروڈیوس بھی کرا دیں. سہیل رانا میرا نام ہے, میں ایڈیٹر ہوں پوسٹ اور بادبان کا. عرض یہ ہے کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے, کلبھوشن یادیو کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا سول گورنمنٹ کے پاس ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ جی دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو انٹیلیجنس آپریشنز جو اسپائز پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
اس کے اوپر جو آپ سوالات کر رہے ہیں, آئی تھنک دی موسٹ اپروپریٹ فورم جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ہے, کیونکہ یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنس میں آتا ہے. یہ جی ایچ کیو از ناٹ دی رائٹ ایجنسی جو کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا انپٹ دے سکے گی. فرام ایکسپریس ٹریبیون جی, یہ ایک اصطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ انٹرنل پرجنگ بھی ہوئی ہے, کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, ایک عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں, دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا, ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کو اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے, کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا, اختیارات سے تجاوز کیا, کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی, یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی, میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی خبر ہے, کوئی آپ نیوز ہے, تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز تک ہی رکھیں, وہیں وہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل سورس. اینڈ جسٹ بائی دا وے آن ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, آپ نے دیکھا ہوگا دیر از آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو آفیشیل ہینڈل ہے, دیٹ از دی اونلی ایکچوئل سورس جو انفارمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے. تو اسی پہ توجہ رکھیں. تو دیٹ از تو پھر یہ اضطرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور اسپیکولیشن پہ بیسز ہیں, اس پہ آپ نہیں جائیں گے. نہیں, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں, اچھا, جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے. یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو سسٹم موجود ہے فار اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تادیبی کارروائی ہوتی ہے. بٹ دیٹ سسٹم از بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے ڈیو پروسیس کے اوپر اور پرووائڈنگ جسٹس ٹو آل دی پارٹیز, ناٹ آن اسپیکولیشنس. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل جی, بہت بہت شکریہ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن کا خیر مقدم کیا. اقوام متحدہ مبصر مشن کے